اور پوسٹنگ سے ملتی ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ ثناء اللہ بلوچ صاحب جو ممبر ہے بلوچستان پروونشل اسمبلی کے اور BNP کے رہنما ہے. اوور ٹو یو ثناء اللہ بلوچ صاحب. Thank you very much, Raj Prasad. Good morning to everyone in the US, اور good evening جو ہمارے پاکستان سے یا یہاں سب کانٹیننٹ سے مڈل ایسٹ سے کوئی دوست کولیگز اگر کنیکٹڈ ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ مشتاق بھائی یہ تو بڑی زیادتی ہے، مجھ سے پہلے آپ نے جتنے بھی سینئر ہمارے دوست تھے ان سب کی موجودگی میں میرے لیے تو بہت میرے خیال میں مشکل کام ہے کہ سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کی جو ہے زندگی پہ بات کروں. وحید بلوچ صاحب میرے سینئر ہیں، مستی خان صاحب ہمارے بھی آئیڈیل ہیں پولیٹیکلی، آفرا سیاب خان صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اقبال ترین صاحب نے جس طرح بات کی، تقی بھائی کو تو اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی لیکن ان کے جو آئیڈیاز ہیں جن کو ہم اخبارات کے ذریعے سے، ٹویٹس کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے پڑھتے ہیں. تو یہ جتنے بھی یہاں پہ کولیگ بیٹھے ہیں، بالخصوص سیف سمیجو صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے تھوڑی سی جو سردار عطا اللہ مینگل صاحب کو خوبصورت رنگ میں جو ٹریبیوٹ پیش کیا. تو اس کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر جامی چانڈیو صاحب کو تو میں داد دیتا ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے. میں جب ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہوں ایون میں فون کال بھی اٹینڈ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کی کنسنٹریشن کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو جامی چانڈیو صاحب کو آج میں داد دیتا ہوں کہ وہ اس کے نہ صرف فیڈرلزم کے ماہر ہیں بلکہ وہ گاڑی میں بڑی اچھی گفتگو اور زوم کو بھی ہینڈل کر لیتے ہیں. تو جامی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی زندگی پر ہم نے بڑا کم وقت عرصہ ان کے ساتھ گزارا. ان کا جو شباب کے دن تھے، جو ایڈیز تھے ان کے، جو جوانی کے، جس میں انہوں نے جدوجہد شروع کی، پرٹیکولرلی جب انہوں نے 1960s میں یا 1958 کے بعد بڑی ایکٹیو پالیٹکس میں جب حصہ لیا. 1962 میں وہ ممبر نیشنل اسمبلی بنے جب بلوچستان سے صرف 2 ہی اسمبلی کے ممبر تھے. ایوب خان کی آمریت تھی، آپ اندازہ لگائیں. اور یہ وہ عرصہ تھا جب پوری دنیا میں جو ہے بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی تھی. پرٹیکولرلی آپ لوگ جو US میں سارے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو 1960s کا ایرا تو یاد ہوگا. جان ایف کینیڈی کا جو ہے جو ایک نیو فرنٹیئر کی بات انہوں نے کی، انہوں نے جو ہے انیکولیٹی کو ختم کرنے کی بات کی، ڈسکرمنیشن کو ختم کرنے کی بات کی. ساتھ میں مارٹن لوتھر کنگ کا جو ہے کہ ایکٹیویٹیز تھیں، پھر ان کی اسیسینیشنز ہوئی. یہ وہ دور تھا جس میں آپ امریکہ سے لے کر افریقہ تک سے لے کر پوری دنیا میں قومی تحریکیں حقوق کے لیے، انصاف کے لیے، جدوجہد کے لیے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. اور اسی لیے سردار عطا اللہ مینگل صاحب کے بارے میں مستی خان صاحب نے جس طرح بات کی کہ وہ بہت ہیومرس بھی تھے، بہت ویژنری بھی تھے. جامی صاحب نے بات کی بہت کام بھی تھے. مثلا اگر آپ ان کی شخصیت کو جب اگر کبھی آپ ان کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کو ایسے لگتا تھا جیسے اس میں انہوں نے بہت سی چیزوں کا تجربہ، بہت سی چیزوں کا جو ہے نچوڑ ان کے کردار میں تھا. اور میں خود بھی کبھی ہم خود بھی پالیٹکس کرتے ہیں، میں کبھی سوچتا ہوں کہ ہم کبھی اگر پبلک پہ فوکس کرتے ہیں تو ہم سے ریڈنگ اور رائٹنگ رہ جاتا ہے. اگر ہم ریڈنگ اور رائٹنگ پہ فوکس کرتے ہیں اپنا تو ہم سے پھر پبلک کے پالیٹکس یا دوسری چیزیں رہ جاتی ہیں، یا جنرلی اور ہمارے ایشوز رہ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں خود کبھی حیران ہوں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی یا کتنی قربانی دی ہوگی کہ جب انہوں نے سب سے زیادہ 11 سال کے قریب جیل میں وقت گزارا. پھر انہوں نے جب اپنے عالم شباب میں سیاست شروع کی 1962 میں، جب انہوں نے وہ پہلی اسپیچ اس وقت کی جو نیشنل اسمبلی تھی وہاں پر دیا، وہ میں نے اپنی اسمبلی کی ابھی ریسنٹلی جب انہوں نے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا، ان کے حوالے سے ایک قرارداد بلوچستان اسمبلی میں پیش کیا، تو میں نے ان کی تقاریر کے کچھ حوالے دیے. اور میں اس سے پہلے بھی پڑھتا تھا لیکن جب پرٹیکولرلی میں نے دوبارہ وہ ریڈ کیا تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آج کے بلوچستان میں رہ کر بات کر رہے ہوں یا آج کے پاکستان میں رہ کر بات کر رہے ہوں. جس مدلل انداز میں، جس خوبصورتی سے الفاظ کا چناؤ، پھر اس کے بعد خیالات کا چناؤ، پھر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ یقیناً ہمارے پاس سارے ایکسیس ہے، ہمارے پاس آج ٹیکنالوجی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کبھی اس لیول کی کامنس، اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ، اس لیول کی جو پیشن ہے وہ ابھی مجھے کسی میں نظر نہیں آتا. وہ کہ لوگ بہت توقع کرتے ہیں کہ جی بلوچستان میں کوئی شاید یا پاکستان میں اس لیول کا کوئی لیڈر ابھر کے سامنے آئے، لیکن یہ ناممکنات میں سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم سب اپنے کریکٹرز میں ڈفرینٹ ہیں. وہ جس عرصے میں، جس عشرے میں، جس وقت میں
ان کی تربیت ہو رہی تھی یا جس عشرے میں وہ سیاست کر رہے تھے، وہ اس وقت میں پوری دنیا میں انوائرمنٹ اور تھا، ویتنام میں لڑائی ہو رہی تھی، سوشلزم اور سرد جنگ اپنے آب و تاب میں تھا اس پوری خطے میں۔ پھر ساتھ میں جو بنگلہ دیش کے بعد یعنی 1962 میں جب وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے، پاکستان کی عمر جو ہے صرف 15 سال تھی، سردار عطا اللہ مینگل 30 سال کے تھے اور پاکستان 15 سال کا تھا۔ تو وہ ایک بہت بڑے کشمکش میں مبتلا تھے کہ ایک 15 سالہ ریاست جس کی عمر ہو گئی تھی، اور وہ 15 سالہ ریاست جو ہے ہزاروں سالوں پر مشتمل محیط ریاستوں کی قوموں کے حقوق کے بارے میں واگائی نہیں رکھتا، اور وہ 15 سالہ ریاست کوشش کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ ان قوموں کے حقوق کو سلب کرے، جبکہ پوری دنیا میں رائٹس کی موومنٹ، لبرٹی کی باتیں ہو رہی تھی، اور دنیا کے اندر سول رائٹس کی باتیں ہو رہی تھی۔ تو میرے خیال میں سردار عطا اللہ مینگل صاحب ایک ایسے عشرے میں وقت میں پیدا ہوئے، پھر انہوں نے جدوجہد کی۔ دیٹ واز اے ویری ڈفرنٹ پیریڈ۔ مجھے پرٹیکولرلی مجھے یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا 1989 میں بی ایس او کا بہت ہی جونیئر ممبر تھا۔ وحید بلوچ صاحب ہمارے بھائی بڑے ہیں، بہت سینئر ہیں ہم سے، ان کی سیاسی جدوجہد، وہ اس وقت بی ایس او کے مرکزی سیکرٹری جنرل تھے۔ 1989 میں جب سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب پہلی دفعہ آئے تو میں نے گاڑی میں ان کا صرف ایک شبیہ، ایک چہرہ دیکھا۔ پھر ایم پی ہاسٹل گئے تو وہاں پر جب ہماری ریسیپشنز وغیرہ ہوئی، اس کے بعد پھر کنٹینیوسلی مجھے زیادہ وقت ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا 1996 اور 97 کے بعد، جب بلوچستان میں ہم نے بلوچستان نیشنل پارٹی بنائی، اور یہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی خواہش تھی کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تحریک بنے، یعنی نیب کی طرز پر تحریک بنے، اور انہوں نے اس کی شروعات بلوچستان نیشنل پارٹی سے کیا، جب انہوں نے تمام بلوچستان کے وہ جو تمام طبقات تھے جو ایک دوسرے سے ناراض تھے، ایک دوسرے سے دور تھے، ان کو قریب لانے کی کوشش میں، ان میں کرزما بہت تھا، بہت ہی کرزمیٹک کریکٹر کی پرسنالٹی تھی۔ مثلا ہمارے ہاں بلوچستان میں آج کل چھوٹے چھوٹے ہمارے ہاں ناراضگیاں ہوتی ہیں، کوئی اس لیول کا لیڈر نہیں ہے، کوئی اس لیول کا کریکٹر نہیں ہے، کوئی اس لیول کا شخص نہیں ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کو یا بڑی بڑی ناراضگیوں کو بھی ختم کر کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے۔ انہوں نے جالوان کے دوبارہ سارے سرداروں کو ایک ساتھ بٹھایا، سراوان کے سرداروں کو ساتھ بٹھایا، بلوچستان کے اندر جو بھی پولیٹیکل ڈیوائڈ تھا پولیٹیکل کلاسز میں، جس میں بہت بڑی میجورٹی تھی، وحید بلوچ صاحب بھی ان فاؤنڈرز میں شامل تھے، تو یہ سارے لوگوں نے مل کر جب بلوچستان نیشنل پارٹی بنی، 1-2 سال اسٹرگل کرتے رہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ ایکسٹرنل فورسز بہت زیادہ ان کا پریشر ہوتا ہے، وہ پارٹی بہت دیر تک ایز اے انٹیکٹ نہیں رہی۔ 1999 میں بلوچستان نیشنل پارٹی منقسم ہوا، اور وہ پہلے ویژنری شخص تھے، جس طرح جامی چانڈیو صاحب نے کہا کہ پونم کی جدوجہد شروع ہوئی، اور مجھے یاد ہے کہ پونم کی ساری بہت سی چیزیں کبھی کبھی باقی دوستوں کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی کبھی کہہ دیتے تھے کہ ثنا آپ نے یہ چیز لکھنی ہے، آپ نے یہ قرارداد لکھنی ہے، آپ نے جو ہے یہ چیز اس سلسلے میں جو معاملات ہیں اس پہ آپ لوگوں نے تحریر اور چیزیں شروع کرنی ہے۔ تو اس وقت میں قومی اسمبلی کا ممبر بھی تھا، مشرف کی آمریت بھی آ گئی تھی 1999 میں، اور سردار عطا اللہ مینگل صاحب کا یہ تھا کہ وہ تقریباً ایوب خان کی آمریت انہوں نے کہ جبر اور تسلط کو اور تشدد کو یا ان کی جو زیادتیاں ہیں وہ انہوں نے خود صحبتیں برداشت کی۔ پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا جو بدترین ماشاء اللہ تھا، حیدرآباد کی اور سندھ کی جیلوں میں رہے، کیونکہ سندھی اچھی بول لیتے تھے، اور اسی لیے میرے خیال میں آج کے اس مجلس میں سندھی، بلوچ، پشتون بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن باقی قوموں کے لوگ بھی شاید سردار عطا اللہ مینگل کے اس جدوجہد سے متفق اتفاق کرتے ہیں، لیکن کیونکہ سندھ کے ساتھ ان کا بہت بڑا ایک جذبہ تھا، ایک تعلق تھا، ایک واسطہ تھا، تو پھر جب حیدرآباد کی جیل میں رہے، جو سختیاں انہوں نے سہیں وہاں پہ، اس کے بعد جب مشرف کا دور آنے ہی والا تھا، میں یہ کہوں گا کہ مثلا انہوں نے بالکل وہ اتنے ویژنری تھے کہ جب نواز شریف کے آخری ادوار میں انہوں نے یہ بات محسوس کی، کیونکہ مجھے یاد ہے مختلف ڈسکشن جب ہوا کرتے تھے تو اس وقت نواز شریف کی جس طرح کی سیاسی روش تھی، ہم اتنے تو سنجیدہ نہیں تھے، نہ یا ہمارے پاس اتنی ویژن تھی، نہ اتنی نالج، کہ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ماشاء اللہ یا پاکستان میں بہت بڑی آمریت کا ایک اور دور آنے والا ہے۔ تو ہم کبھی کبھی سمجھتے تھے اب تو آمریت آ ہی نہیں سکتی، اب دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے، ہر وقت ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن وہ جب اب میرے خیال میں ماشاء اللہ کی آمد سے قبل ہی انہوں نے سارا عمر کر لیا، اجمل خٹک صاحب کو ساتھ ملا لیا، محمود خان اچکزئی صاحب کو ملا لیا، سندھ کے جتنے نیشنلسٹ ہیں انہوں نے پاکستان اپریس نیشنل موومنٹ کا قیام عمل میں لایا۔ پھر جب ہم نے وہاں پر اسلام آباد میں اس سلسلے میں سیمینار شروع کیے، کانفرنسز شروع کیے، پورے پاکستان میں کیے، بڑی اچھی تحریک بنی، اور اس کے سارے جو فارمیٹس وغیرہ تھے ڈیولپ کرنے میں، لکھنے میں، ہم نے بھی ان کے ساتھ بڑا کردار ادا کیا، باقی لوگ بھی دوست تھے۔
इसी दौरान मैंने जब अपनी एक किताब लिखी मजलूम बलूचिस्तान के नाम से, वहीद बलोच साहब को याद होगा शायद, तो मैंने सरदार अताउल्लाह खान मेंगल साहब को कहा कि आप इसका पेश लफ्ज लिखें। कहता यार हमसे कोई तकरीर करवा लिया करो, ये किताबी काम हमसे नहीं करवाया करो, ये किताब क्या पेश लफ्ज क्या होता है और ये प्रोलॉग क्या होता है। तो मैंने कहा सरदार साहब आप लिखेंगे तो किताब को कोई पढ़ेगा? कहता है नहीं, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी किताब लोग पढ़ेंगे, तुमने बड़ा अच्छा किरदार। उस वक्त मैं आई जस्ट स्पेंड ओनली 2 years इन नेशनल असेंबली, उस वक्त मैं सेनेटर भी नहीं था। तो कहता नहीं तुम्हारी चीजें लोग तुम पे ट्रस्ट करते हैं, पढ़ेंगे। उनकी मोहब्बत थी। तो फिर वहीद बलोच साहब को शायद याद होगा कि वहीद साहब को मेरे ख्याल शायद उन्होंने बिठाया और कुछ मुझे एक रफ सा पेपर बना के दिया, वो कोई 1.5 से 2 सफ़े का है। वो किताब अभी आउट ऑफ प्रिंट है, मैं कोशिश करूंगा। तो उन्होंने उसका जो है पेश लफ्ज जो है, प्रोलॉग जो है, उन्होंने सरदार साहब ने लिखा। बाद में वक्त गुजरते गए, पार्टियां टूटती गईं, पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां आई। उनके एक चीज उनमें था कि वो कभी मायूस तो नहीं होते थे, लेकिन ये है कि वो ओवरऑल पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो भी डेवलपमेंट्स थी, जब हम यूनिटी की बात करते थे, जब हम एक नैप की तर्ज पर कोई बहुत बड़े एक नए प्रोग्रेसिव नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करते थे, तो उनका यही था कि ये जिम्मेदारी अब आने वाली नस्लों की है, आप नौजवानों की है। आप में से कोई इनिशिएटिव ले ले। आप क्यों सारी जिंदगी ये सोचते हैं कि हम ही बैठ के आपके लिए बनाए? हमने नैप बनाया, इसके बाद अगर आप समझते हैं कि हमने कुछ अच्छे काम किए थे, वो आप उनको फॉलो अप करें। आप उनके तर्ज पर या उनसे कोई बेहतर तर्ज पे जो है आप सियासी जमातें बनाएं। और मेरे ख्याल में वो एक वाहिद पैगाम था जो देना चाहते थे कि हम अपने बुजुर्गों से, या आज वो रहलत फरमा गए हैं, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, हम हमेशा ये तवक्को करते हैं कि हमारे बड़े हमारे लिए काम करें, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए काम करें। उन्होंने कुछ हमारे लिए वो क्या कहते हैं कि निशानियां, कुछ हमारे लिए रास्ते, कुछ हमारे लिए निशाने राह उन्होंने मुतय्यन कर दिए हैं। ये अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्होंने नैप के वक्त से चाहे लें या एनडीपी बाद में उन्होंने जो थोड़े अरसे के लिए शेरबाज खान मजारी साहब के साथ उन्होंने काम किया, बनाया। तो अभी इस वक्त पाकिस्तान की जो घुटन की सी सूरत हाल है, जिस तरह कौमों के हकूक जब्त किए जा रहे हैं, जिस तरह से नेशनल राइट्स की बात या डेमोक्रेसी की बात, ह्यूमन राइट्स की बात, और या रीजनल जितने भी आपके इश्यूज होते हैं, चाहे वो फॉरेन इश्यूज हों या इंटरनल इश्यूज हों, उन पर बात करना तो अब नामुमकिन सी बात हो गई है। तो इन हालात में हालांकि हमारे पास एक बहुत बड़ा तबका भी है जो तालीम याफ्ता भी है, सियासत भी समझता है, तो इनके फ़राइज़ में शामिल है कि कम अज़ कम जो उन्होंने हमारे लिए रास्ते मुतय्यन किए, उनको थोड़ा सा देख के हमें एक ऐसी मूवमेंट डेवलप करना चाहिए ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। बाकी मेरे ख्याल में वहीद जान या बाकी दोस्त तो इस पे तफसील से बात करेंगे। मैंने अपनी एक तकरीर में उनकी तमाम जो ज़िंदगी है, जो किस तरह उन्होंने गुजारा 1950s का या 60s का या फिर 70s का, यूसुफ वज़ीर खान साहब ने उनकी बात की। मुझे याद है जब मैं कौमी असम्बली का पहली दफ़ा मेंबर बना सेनेट का, तो मुझे सबसे ज़्यादा, मैं जब जाता था तो पंजाब वाले ही समझते थे मैं कोई सरदार हूँ। तो आई वाज़ द यंगेस्ट मेंबर नेशनल असम्बली। तो 25 साल मेरा उम्र था। ये दोस्तों की मेहरबानी और मोहब्बत थी, उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और मुंतखब करवाया। तो मैं जब जाता था, कहता है आप लोगों ने पंजाबियों को निकाला, आप लोगों ने बलूचिस्तान में ये किया, आप लोगों ने बलूचिस्तान में। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ता था, तो अहमद सलीम की किताब है, शायद कभी आप लोग उसको देख भी लें। उसमें उन्होंने सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब की, नवाब खैर बख्श खान मरी साहब की, बलूचिस्तान से हवाले से फिर इसी तरह वली खान की, वो जो उनके सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त में आया जब पेशियां होती थी नैप पर पाबंदी के हवाले से, और जो ये इल्जामात सरदार अताउल्लाह खान मेंगल पर भी लगाए गए थे तीसरों पर कि जी आपने पंजाबी, तो उसमें वो सारी तफसीलात तो मैंने पढ़ी थी। तो मैं इनको कहता था कि यार आप लोगों का एक कर है यहाँ पर, जिसको मुस्तफ़ा कर कहते हैं। उस वक्त उसका भाई, मुझे याद है, गुलाम रब्बानी कर हमारे साथ मैंने भी, तो मैंने कहा इसका भाई था, वो गवर्नर था, उन्होंने बैठकर गवर्नर कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया था। और सरदार मुझे हमेशा कहते भी थे, जब उन्होंने मुझे कहा तो फिर उसके बाद मैंने जाकर किताबें खोली, फिर पढ़ के देखा भी कि हाँ यार ये तो वाकई दुरुस्त है। ये तो 1970s के बाद जब पाकिस्तान तो लख्त हुआ, उसके बाद ये फैसला हुआ कि जो भी हमारे मशरकी पाकिस्तान में ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर्स थे, पुलिस के लोग थे, उनको कुछ अरसे के लिए पूरे पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में भेज दिया गया कि जब तक हालात सेटल होंगे तो उसके बाद इनको, क्योंकि 1 यूनिट का खात्मा हुआ, सूबे बन गए, तो उनको अपने सूबों में भेज दिया जाएगा। मैंने कहा ये बड़ा लीगल, आप लोग इसका इल्जाम भी हमारे ऊपर देते हैं। तो मैं कोशिश करता था समझाने की। तो कोई भी कंफ्यूजन होता तो मैं जब सरदार साहब के साथ हम बात करते, तो वो बड़ी तफसील के साथ, और मुझे याद है आज तक उन्होंने मुझे ये नहीं कहा सना मुझे याद नहीं है, या मैं पूछ के बताता हूँ या मैं देख के बताता हूँ। ऑनेस्टली मैं जब भी कभी कोई बात, मैं सही सुनी सुनाई सी भी बात होती, तो हम कभी उसकी मजलिस में बैठते, मैंने कहा सरदार साहब मैंने सुना है 1970s में 72 में ये हुआ, फलाने कॉन्फ्रेंस में ये हुआ ये हुआ। कहता था ये
تو میں کبھی کبھی مطلب رش کرتے تھے. مطلب میں ابھی تک میری آخری ملاقات ان کے ساتھ 23 سپٹمبر کو 23 اگست کو میری آخری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی. تو میں اسلام آباد سے آیا, پتہ نہیں دل میں بہت زیادہ الجھن سی ہو رہی تھی کہ میں نے سردار صاحب سے ملنا ہے. تو میرے ساتھ دوست تھے, 2-3-4 MPs ہیں. آج کل ہماری عادتیں سب کی خراب ہیں, ہم صبح دیر سے اٹھتے ہیں, رات کو دیر تک فون سنتے ہیں, واٹس ایپس ہیں, کام ہے. تو میں نے کہا یار, تو میں نے چنگیز گچ کی, ان کا فیملی ممبر ہے, تو میں نے چنگیز کو فون کیا, چنگیز مجھے سردار صاحب سے ملنا ہے. کہتا ہے سردار صاحب کی طبیعت آج کل ملاقات بہت کم ہے. میں نے کہا میرا بتا دو. تو اس نے جا کے بتایا ثنا. کہتا ہے اچھا ثنا, کہ اس کو کہو آ جائے. تو میں نے کہا کتنے بجے آ جاؤں؟ کہتا ہے وہ صبح کا ایک پیریڈ ہے جو 9-10 بریک فاسٹ کرتے ہیں, 1-2 گھنٹے کے لیے شاید آ کے ڈرائنگ روم میں مل سکیں, ادروائز نہیں. تو وہ بہت ہی لمیٹڈ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے 2-3 اور MPA دوست تھے, امل کلمتی صاحب, یہ میں نے کہا ہم چلتے ہیں, سردار صاحب سے ضرور ملنا ہے. تو وہ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے. تو میں نے تنزیہ کیا, میں نے کہا سردار صاحب نے فون کیا, کہا بیٹے تم لوگ بیٹھو گھر, میں تم لوگوں سے ملنے آتا ہوں, کہ تم لوگ ابھی تک میرے پاس پہنچ نہیں سکے ہو. خیر جلدی جا کے پہنچے. تو پہلی دفعہ سردار صاحب ڈرائنگ روم میں نہیں آئے, انہوں نے ہمیں اندر بلایا. جب وہ بیٹھے, میں نے وہ تصویر ٹویٹر پہ بھی شیئر کیا ہے, جب وہ بیٹھے پہلی دفعہ مجھے تھوڑی سی مجھے خود ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ صدمہ سا لگا کہ سردار صاحب فزیکلی ہی واز ناٹ ویل. میں نے نیچے دیکھا, پاؤں تھوڑے سے سوجے ہوئے تھے. تو میں سمجھا کہ اب سردار صاحب کے ساتھ ان حالت میں ان کی محبت ہے, ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ثنا اتنی دور سے آیا ہے تو ملنے کے لیے ضرور اس کو بلا. تو میں نے کہا کہ مناسب ہی نہیں ہے, تو میں کوئی نہ سیاست کروں گا, نہ کوئی دنیا داری کی بات کروں گا. میں سردار صاحب طبیعت کیسی ہے؟ تو اس کے آپ یقین نہ کریں, میں نے اس کا ذکر اپنی تقریر میں بھی پروونشل اسمبلی میں کیا ہے. تو جو میں نے کہا سردار صاحب بڑے دھیمے انداز میں اور بہت وہ کیا کہتے ہیں کہ آجزانہ کہ مناسب بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم سردار سے پوچھتے بھی نہیں تھے آپ کی طبیعت کیسی ہے. وہ اتنے مضبوط اعصاب کے انسان تھے کہ وہ کبھی بھی اپنی بیماری, کبھی بھی اپنی تکلیف یا مشکل کسی کے ساتھ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. میں نے کہا سردار صاحب طبیعت کیسی ہے؟ تو ایسے مجھے تھوڑا سا چہرہ اس طرف تھا, میری طرف دیکھ کے ہنس کے کہتے ثنا میر انیس کا بڑا اچھا شعر ہے. بس تھوڑا سا انہوں نے ایسے سر اوپر کیا, ہلایا, اور پھر جس طرح تقی صاحب بڑی روانگی کے ساتھ شعر بولتے ہیں, تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ میر انیس سے کسی نے پوچھا میاں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آخر عمر ہے زیست سے بھی دل سیر ہے, آخر عمر ہے زیست سے بھی دل سیر ہے, پیمانہ بڑھ چکا ہے چلکنے کی دیر ہے. یعنی انہوں نے بالکل اسی شعر میں ہی کہہ دیا کہ یعنی پیمانہ بڑھ چکا ہے چلکنے کی دیر. ثنا کہتا ہے اب زندگی کے بالکل آخری دن ہے, اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی, باقی بس دعا کرو. تو وہ جانا بھی چاہ رہے تھے کچھ ٹریٹمنٹ اور علاج کے لیے, لیکن یعنی 2 دن پہلے کوما میں جانے سے پہلے میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس کے بعد وہ پھر ہاسپٹل شفٹ ہوئے. لیکن مجھے یاد ہے کہ آخری دنوں میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا, مثلا آپ ایک انسان کے حوصلے, اس کی بلندی دیکھیں کہ میرے سر میں درد ہے, میرے کمر میں درد ہے, یا میرے پاؤں میں درد ہے, یا میں اٹھ نہیں سکتا ہوں, صرف مجھے یہ کہا. ثنا کہتا ہے مجھے نئی بیماری لگ گئی. میں نے کہا صحیح کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں نیند نہیں آتی. میں نے کہا سردار صاحب پہلے آتا ہے کیونکہ ابھی بھی ہم نیند نہیں آتی, جوانی میں بھی کبھی کبھی ہم نیند سے Sanam, thank you so much for sharing all these. تو ان کی باتیں زندگی, اور میں آئی اپریشیٹ مشتاق آپ کو, تمام آپ کے سندھ فرینڈس کو, فرینڈز آف سندھ کو جو انٹرنیشنل انہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے. اینڈ آئی بلیو کہ یہ ایک انٹروڈکٹری سردار صاحب کی زندگی پہ تھا, تو ان کے پولیٹیکل اس پہ زندگی پہ, اور اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے اس پہ بات کرنے کے لیے. اس پہ ایک تو آئی تھنک آپ جیسے لوگ جو ہیں کوئی ان کی پولیٹیکل بایوگرافی لکھیں, آپ لکھ سکتے ہیں, اور میرے خیال میں اچھا ہوگا. کوئی اور جا کے کہیں سے لکھے بہتر ہوگا. It would be kind of first hand account. تو باقی ریسرچ جو کرنا چاہتے ہیں وہ جا کے کریں. I think it would be great if there's a book is political, you know. اتنی بڑی شخصیت کو کور کرنا مشکل ہے, بٹ انشاءاللہ. Thank you. بہت شکریہ. Thank you so much. شکریہ. ابھی میں جاؤں گا راشد الرحمان صاحب کے پاس, ان کو انوائٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. راشد صاحب آج کل کنٹریبیوٹنگ ایڈیٹر ہیں بزنس ریکارڈر پہ. راشد صاحب آخری بار میری جو ملاقات ہوئی تھی مینگل صاحب سے وہ 2005 میں تھی, جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. وہ سندھی زبان میں تھا, اور بڑی انہوں نے ایسی باتیں کی اس انٹرویو میں, اور چل گئیں ان دنوں میں ٹیلی ویژن